باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ واشرف بریتہ ولا سیما علی ابن امہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلى علی بن الحسین زین العابدین ومحمد بن علی الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلی بن موسى الرضا ومحمد بن علی التقی وعلی بن محمد النقی والحسن بن علی العسکری والخلف الحجہ المہدی المنتظر اللہم عجل فرج وسہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. مومنین کرام، گزشتہ جمعہ کے دوسرے خطبے کا موضوع مجھے امید ہے آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن میں بھی تحریف کی گئی ہے اور احادیث میں بھی تحریف کی گئی ہے. قرآن میں نے بہت دفعہ عرض کیا ہے کہ تحریف دو قسم کی ہوتی ہے. ایک اس کے الفاظ میں زیادتی یا کمی کی جائے، اپنی طرف سے کوئی آیت بنا کے اس کو قرآن کے طور پر اس میں شامل کرو، قرآن کی کسی آیت کو گھٹا دو، یہ لفظی تحریف ہوتی ہے. اس تحریف سے قرآن محفوظ ہے. جیسے آن حضرت پر نازل ہوا تھا ویسے ہی معجزہ ہے، اور اس کے معجزہ ہونے کا ثبوت بھی یہ ہے کوئی اس جیسی کوئی آیت بنا ہی نہیں سکتا تاکہ اس کو شامل کیا جائے کسی کو پتہ نہ چلے. جو بعضوق لوگ ہیں شعر و شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، اصلاً وہ پہلے نہ بھی سنا ہو اقبال کا ایک شعر سن کے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلام اقبال ہے، یہ انیس کا ہے، یہ جوش ولی آبادی کا ہے نا، ان کا اپنا ایک یہ قرآنی آیات، ان کی ترتیب یہ معجزہ ہے. اس طرح کی کوئی ترتیب جو ہے نا وہ دے ہی نہیں سکتا، کوئی دے ہی نہیں سکتا. ہاں معنوی تحریف ہوئی ہے. معنوی تحریف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآنی آیات کا غلط ترجمہ کیا جائے، یہ قرآنی تحریف ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول منکم واولی الرسول واولی الامر منکم. بدترین تحریف کہ جس سے ہزاروں لوگوں کا خون ناحق بہایا گیا، اولاد پیغمبر کو بے دردی سے شہید کیا گیا، یہ اس تحریف کے نتیجے میں ہے. اولی الامر کے غلط ترجمے کے نتیجے میں ایسا ہوا ہے. اولی الامر کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ جو بھی حکمران آتا ہے اس کی اطاعت کرو، وہ یزید ہو، حضرت ابوبکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، علی ہو، جو حکمران آتا ہے ادھر اپنے حکمرانوں کا نام نہیں لیتا تاکہ ہمارا خطبہ کیسی فضول غیر ضروری طور پر سیاسی نہ بن جائے. سب کی اطاعت کرو، فوجی ہو اس پارٹی کا ہو، اس پارٹی کا ہو، اولی الامر کی اطاعت کرو. اسی دنیا میں خصوصاً ادھر شاید اظہار کی کوئی جرأت نہ کر سکے، عرب ممالک میں ایسے ناصبی اور گمراہ موجود ہیں جن کے الفاظ میں نے اپنے قانون سے سنا ہے. اللہ نے فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم. یزید اپنے وقت کا حکمران تھا، حسین نے اللہ کے اس حکم کی مخالفت کی ہے، لہذا حسین واجب القتل تھے. بدترین تحریف. جی اسی تحریف کے نتیجے میں وہ برسر اقتدار آیا اور 3 سال کے عرصے کے اندر وہ ننگ انسانیت جو ہے نا وہ
جرائم کا مرتکب ہو گیا اور واصل جہنم ہو گیا۔ مدینے کے لوٹ مار کے نتیجے میں 1000 ناجائز اولاد پیدا ہوئی ہے اس قرآن میں تحریف کے نتیجے میں۔ اولی الامر کا مطلب جو حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، جو حکمران ہو اس کی اطاعت کرو، بدترین تحریف ہے۔ سنت میں بھی تحریف ہوتی ہے، البتہ اس میں یعنی وہ ہوتی ہے، لفظی تحریف بھی ہوتی ہے، معنوی تحریف بھی ہوتی ہے۔ یہ جو حدیث ثقلین، حدیث متواتر ہے نا، حدیث ثقلین انی تارک فی ثقلین، اس میں لفظی تحریف بھی ہوتی ہے، معنوی بھی۔ مثلا لفظی تحریف یہ ہے، رسول خدا نے فرمایا انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی، اطرت کی جگہ سنتی کر دو، یہ لفظی تحریف ہے، ٹھیک ہے جی۔ حضور نے سنتی نہیں کہا تھا، اطرتی کہا، آپ نے اگر کہہ دیا کہ یہ لفظی تحریف ہے۔ معنوی تحریف کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، اس کی گمراہ کن، جملہ عرض کر رہا ہوں، گمراہ کن تحریف یہ ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی قرآن سے تمسک کا مطلب قرآن سے اپنا دین لینا ہے، اور اہل بیت سے تمسک کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو اور ان کا احترام کرو، ان کو دین ان سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے خیال میں گویا اور لوگ تھے جو دین کو اہل بیت سے زیادہ سمجھتے تھے، یہ مطلب ہے نا۔ ام المومنین کا یہ جملہ میں کبھی نہیں بھولوں گا، کان علی اعلم الناس بعد رسول اللہ، رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم علی کے پاس تھا۔ جس کے پاس رسول خدا کے بعد سب سے زیادہ علم ہو، اس سے جا کے علم حاصل کرو، اس سے دین حاصل کرو۔ علم سے مراد تمام علوم ہیں۔ وہ جو ممبر کوفہ کے مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ بھئی یہ جو میں بول رہا ہوں نا، یہ رسول خدا کی لعاب دہن، زبان چسانے کا نتیجہ ہے، یہاں علم کا سمندر ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، مجھ سے لے لو۔ لہذا ابھی یہ بات چینلوں پر بھی کر رہے ہیں کہ اہل بیت سے، اہل بیت کا اپنا کوئی مدون فقہ نہیں ہے، مدون فقہ نہیں ہے۔ میں چند ایک نمونے عرض کرتا ہوں کہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہے ابن ابی لیلہ، یہ کہتے ہیں کہ میں اور ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گئے، فقال لابن ابی لیلہ من ھذا معک، یہ لگتا ہے یعنی پہلی ملاقات تھی یا امام کی شاگردی میں جانے سے پہلے کی بات ہے۔ تو سب مانتے ہیں حضرت ابو حنیفہ امام جعفر صادق تھے، وہ شاگرد تھے، وہ فرمایا کرتے تھے 2 سال اگر امام جعفر صادق کی شاگردی کے مجھے نصیب نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ادھر فرماتے ہیں ابن ابی لیلہ سے کہ یہ تمہارے ساتھ جو آیا ہے یہ کون ہے؟ میں نے تعارف کے طور پر فرمایا ھذا رجل لہ بصر ونفاذ فی الدین، یہ دین میں جو ہے نا وہ بڑا کا ماہر ہے، بصیرت رکھتا ہے اور گویا مسلط ہے دین اور دینی مسائل پر۔ امام علیہ السلام نے فرمایا لعلہ یقیس امر الدین برأیہ، دینی معاملات میں وہ اپنی رائے استعمال کرتا ہوگا، قیاس وغیرہ کرتا ہوگا۔ قال نعم، آپ نے اسی وقت جناب ابو حنیفہ سے مخاطب ہو کے فرمایا مسمک، آپ کا اسم شریف؟ کہا نعمان۔ فقال یا نعمان هل قسط رأسک بعد، ابھی تک تم اپنا سر اور سر میں موجود جو اعضاء کی کارکردگی ہے یا اس میں جو اس کی خصوصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی قیاس کر سکے ہو، ان کا کوئی فلسفہ جو ہے نا وہ سمجھ سکے ہو؟ کیف اقیس راسی، میں کس طرح قیاس کروں، موازنہ کروں اپنے سر کا؟ فرمایا ما اراک تحسن شیئا، فرمایا لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی خاص معلومات نہیں ہیں۔ حل علمت مل ملوحۃ فی العینین، کیا تم جانتے ہو کہ جو آنکھوں میں جو ملوحۃ ہے، 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 جو ملوح
تمہیں پتہ ہے یہ کبھی آپ کے آنسو جو ہے نا وہ روتے وقت گر کے اگر منہ میں گرے ہوں تو آنسو کا ذائقہ کیا ہے؟ نمکین ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ ان میں یہ نمک اللہ نے ڈالا ہے، یہ خود سے یہ نمکین نہیں ہوئے یہ، ٹھیک ہے جی۔ مل ملوحۃ فی العین، یہ آنکھوں کے اندر جو ملح نمک کو کہتے ہیں نا، یہ آنسو یا آنکھوں کے اندر جو پانی ہے وہ نمکین کیوں ہے؟ والمرارۃ فی الاذنین، یہ کانوں کے اندر تلخی کیا ہے؟ تلخی، کڑواہٹ۔ والحرارۃ فی المنخرین، منخر یہ ناک سوراخ یا نتنے، ان میں گرمی کیوں ہے؟ والعذوبۃ فی الشفتین، ابھی امام کا فرمان ہے چیک کر کے دیکھیں تو لبوں پر شیرینی کیوں ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ قالا لا، نہیں مجھے نہیں معلوم، ان کا فلسفہ معلوم نہیں ہے۔ اچھا پھر وہی فرمایا، پھر تو تیرے معلومات ناقص ہیں۔ اچھا پھر فرمایا حل علمت کلمۃ اولها کفر وآخرها ایمان۔ میں نے عرض کیا لفظ کلمہ کبھی ایک لفظ کے لیے بولا جاتا ہے، اللہ یہ ایک کلمہ ہے، محمد یہ ایک کلمہ ہے، علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہم الصلاۃ والسلام یہ ایک کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ یہ بھی کلمہ ہے، یہ مکمل کلام ہے، مکمل یہ بھی کلام، محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، یہ مسجد امام صادق ہے، یہ سارے کے سارے کلمہ ہے نا۔ تو یہ یہاں کلمہ سے مراد ایک حرف نہیں ہے، پورا کلام ہے۔ اچھا وہ کون سا کلمہ یا کلام ہے یا جملہ ہے کہ جس کا شروع کا حصہ سراسر کفر ہے اور آخری حصہ ایمان ہے؟ اچھا جی، اس کا بھی جب جواب نہیں ملا، فقال ابن ابی لیلہ نے عرض کیا، فرزند پیغمبر ابن رسول اللہ اخبرنا بهذه الاشیاء التي سألت عنها، ہمیں نہیں معلوم ان کا فلسفہ کیا فلسفہ ہے، یہ آنکھوں کے آنسوں کا ذائقہ، کان میں کڑواہٹ اور بطنی لبوں پر شیرینی اور مٹھاس اور وہ ناک کے سوراخ کے اندر حرارت اور گرمی۔ اخبرنی جدی، فرماتے ہیں مجھے میری جد نے خبر دی ہے۔ آپ توجہ کی اس جملے پر، امام جعفر صادق معاصر نہیں تھے، ہم زمان نہیں تھے، رسول خدا کے زمانے میں امام جعفر صادق کی ولادت نہیں ہوئی تھی، لیکن کہتے کیا ہیں؟ اخبرنی جدی، جی اخبرنی ابی ان جدی ان، مجھے خبر دی ہے میرے بابا نے میرے جد سے یہ خبر دی ہے کہ ان رسول اللہ قالا، کہ رسول خدا نے فرمایا ہے۔ ایک دو معصومین کے واسطے سے رسول خدا کا کلام نقل کرتے ہیں، رسول خدا جبرائیل سے اور جبرائیل اللہ تعالیٰ سے لے کے، یہ ان کا علم کا سرچشمہ ہے اور یہ ان کا جو ہے نا روٹ ہے، روٹ کہ ہے نا جہاں سے یہ لیتے ہیں۔ اچھا جی، ان اللہ بمنہ وفضلہ جعل لابن آدم الملوحۃ فی العینین، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس کی آنکھوں میں وہ آنکھوں کو نمکین بنایا ہے، لأنہما شحمتان، کیونکہ یہ دونوں آنکھیں چربی کا نام ہے، چربی ہی چربی ہے، جن کے جگر میں چربی پیدا ہوتی ہے نا، ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ نمک چھوڑ دو۔ نمک جو ہے وہ چربی کو بچاتا ہے، چربی کو بچاتا ہے۔ یہ نمکین بنایا ہے آنسوں کو تاکہ وہ آنکھوں کے اندر جو چربی ہے، یہ جملہ بھی ہے امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں، اللہ دیکھتا ہے لیکن میرے اور تمہارے ذریعے ایک چربی کے ذریعے نہیں دیکھتا، بلکہ خدا کے بصیر ہونے کا مطلب یعنی خدا دیکھنے والا ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی ہماری طرح آنکھیں ہیں ان سے وہ دیکھتا ہے۔ خدا کے بصیر ہونے کا مطلب یہ ہے دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ سوچ اہل بیت کی توحید یہ ہے،
خدا بصیر ہے یعنی دکھائی دینے والی چیزوں کا علم رکھتا ہے، سمیع ہے اس طرح نہیں کہ ہماری طرح اس کے دو کان ہوں، سنائی دینے والی آوازوں کا وہ علم رکھتا ہے، یہ خدا بصیر ہے۔ اچھا جی، یہ ان کو اس لیے دیا اپنے فضل کرم سے تاکہ لأنہما شہمتان، یہ دونوں آنکھیں ان میں بیشتر جو ہے وہ چربی ہے، وَلَوْلَا ذَلِكَ لَذَابَتَا، یہ آنسو یا آنکھوں کا پانی اگر نمکین نہ ہوتا چربی پگھل جاتی۔ اچھا جی، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مرارت اور تلخی یا کڑواہٹ کو کان میں رکھا ہے، حجاباً من الدواب، تاکہ کیڑے مکوڑے وہاں تک پہنچنے کے بعد واپس آ جائیں، دواب سے بچانے کے لیے ان کو یہ رکھا ہے۔ اچھا جی، فَإِذَا دَخَلَتِ الرَّأْسَ دَابَّةً، تاکہ اگر کوئی دابہ کیڑا مکوڑا سر میں چلا بھی جاتا ہے، وَالْتَمَسَتْ إِلَى الدِّمَاغ، اور وہاں تک اس کی رسائی ہوتی ہے، فَإِذَا ذَاقَتِ الْمَرَارَ، جب تلخی کو وہ کیڑا مکوڑا چکھے گا، التمست الخروج، وہاں سے واپس نکلنے کی کوشش کرے گا، آگے نہیں جا کے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے منخرین میں یعنی ناک کی جو سوراخ ان میں حرارت رکھی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہوا کو جو ہے نا اپنی طرف وہ کھینچ سکے، اگر ایسا نہ ہو تو دماغ بدبودار ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اولاد آدم کے وہ مٹھاس رکھی ہے اس کے شفتین پر، یجد بہما استطعام کل شیء، ہر شے کے ذائقہ کو محسوس کرے، اور عجیب ہے لوگ اس کی گفتگو کی حلاوت کو بھی سنیں، ٹائم نہیں بچا، بالکل ختم ہو گیا ہے، یعنی بہت سارے ایسے یعنی الفاظ ہیں کہ جن میں انہی زمانوں میں اہل بیت کا فقہ جو ہے نا وہ کچھ بتاتے تھے، باقی لوگوں کے فقہ اور ان کے فتاویٰ ان سے مختلف تھے۔ ہم نے یہ بتانا ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مدون فقہ ہے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی ان کا فقہ مدون ہے، اور ہمارے پاس رسول اکرم سے منقول روایات کی چھان بین کا ایک مضبوط طریقہ جس کے ذریعے یہ ہم معلوم کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، جانچ پڑتال کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی روایت ضعیف یا من گھڑت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات کو زندہ رکھنے اور ان کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔